نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مأدبة الله في الأرض، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، لہذا بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے منٹوں میں اپنی بات اپنے اکابرین کے ملفوظات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہمیں توجہ سے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. فتنوں کے اس دور میں جب ہر طرف فتنے منڈلا رہے ہیں اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج اپنے ایمان اور اسلام کو بچانا ہے، ایسے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار اس بات کا مذاکرہ کرتے رہیں کہ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت نعمت ایمان ہے. اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں. کوئی نعمت اس نعمت کا ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتی. لہذا ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان اور اسلام یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے اور اللہ کی رحمت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، مگر یہ ایمان اور اسلام کو موت تک لے جانا یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور انسان اتنی آسانی کے ساتھ اسے موت تک نہیں لے جا سکتا ہے. جیسے کسی قیمتی چیز کو انسان لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے بڑے جتن اٹھاتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے، تب جا کر اس چیز کو وہ محفوظ کر پاتا ہے. ایسے ہی ایمان ایک روحانی نعمت ہے، ایک معنوی نعمت ہے. اس نعمت کو بچانے کے لیے بھی انسان کو جد و جہد اور محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے. جب تک کہ انسان اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کرتا، انسان اپنے ایمان کی حفاظت کا درد پیدا نہیں کرتا، وہاں تک کہ یہ اپنے ایمان کو موت تک نہیں بچا سکتا ہے. دنیا میں بے شمار ایسے واقعات ہم نے اور آپ نے پڑھے اور سنے ہیں کہ زندگی مسلمانی کی حالت میں گزاری مگر موت سے پہلے اسلام سے محروم ہو گئے. بہت سارے ایسے لوگوں کے واقعات ہم پہلے تو بہت کم ایسے واقعات پیش آتے تھے، مگر آج ہمارے فطروں کے اس دور میں اس طرح کے واقعات ایک معمول سا بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ابھی کچھ دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا. آپ نے مختصر الفاظ میں بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ ایمان کو بچانے کی فکریں کرتے تھے اور ہمارے زمانے میں لوگ ایمان کو بیچنے کی فکر کرتے ہیں. آج سے 50-60 سال پہلے ایک بزرگ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ پہلے لوگ ایمان کو بچانے کی فکریں کرتے تھے اور آج ایمان کو بیچنے کی فکریں کی جا رہی ہے کہ اتنی عظیم نعمت لٹ رہی ہے، اسے چھینا جا رہا ہے، مگر ہمیں کوئی احساس نہیں اس چیز کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے.
بالکل بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بے حسی کی زندگی مسلمانوں کو کبھی بھی مصائب کے دلدل سے باہر نہیں نکال سکتی ہے۔ مصائب کے اس دلدل سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ارادے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور اپنے ارادے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہوگا، دینی علوم سے وابستہ ہونا ہوگا، اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی فکر کرنی ہوگی، خود اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے گا۔ جب اتنی ساری محنت ہوگی تب جا کر ہم اپنے ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے مقاصد کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب مقام امامت عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا موسم بنا ہوا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم ہم تم کو امام بنا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ صرف مجھے نہیں میری ذریت میں بھی امام بنا۔ مگر ابراہیم نے یہ دعا کب کی؟ اس وقت کی جب ابراہیم قربانیوں کی تمام منزلوں سے گزر گئے۔ ابراہیم بچپن سے لے کر بڑھاپے تک مسلسل آزمائشوں سے گزرے۔ جب آزمائشوں کی بٹی سے گزر گئے تب جا کر آخر میں اللہ رب العزت نے انہیں امامت کا مرتبہ عطا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہوئی کہ ہے کاش کہ جیسے مجھے ہدایت کا امام بنایا جا رہا ہے میری ذریت کو بھی ہدایت کا امام بنایا جائے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دنیا نہیں مانگی، انہوں نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی عزت نہیں مانگی، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی امامت مانگی۔ تو کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے آپ کی ذریت میں اماموں کی لائن لگ جائے گی ہدایت کے، البتہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، امامت اور روحانی امامت کا یہ مرتبہ ظالمین کو نہیں دیا جائے گا۔ ظالمین کون ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ ظالمین کون ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، گناہوں کے دلدل میں زندگی گزارنے والے، یہ سارے لوگ ظالمین میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین۔ پھر اس کے بعد جب ابراہیم نے سنا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اے ابراہیم تمہاری ذریت میں جہاں پر انبیاء کا سلسلہ چلے گا، کہ اسماعیل سے انبیاء پیدا ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، جہاں پر حضرت اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، اور یوسف کے بعد یہ سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت کے اندر میں چلا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں انبیاء آپ کی ذریت میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی ذریت میں پیدا کیا گیا۔ تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے کے بعد میری ذریت میں بھی ظالمین آئیں گے۔ تو پھر انہیں فوراً فکر ہوئی کہ اللہ جب ظالمین آئیں گے تو ان کی ہدایت کے لیے کسی کا آنا تو ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ جب ان کے یہاں ظلم اور فساد اور جاہلیت کے ڈیرے پڑنے لگ جائے اور لوگ جہالت کی وادی میں بھٹکنے لگ جائے، اے اللہ ایسے زمانے میں انہی میں سے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک رسول کو آپ مبعوث کرنا۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ایسا رسول ہو یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیتوں کو انہیں پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، انہیں حکمت اور کتاب کا علم عطا فرمائے۔ تو یہ ہے نزول قرآن کے مقاصد۔ سب سے پہلا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور پڑھانا، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور
اللہ کا کلام جب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کے اس کلام سے افضل اور برتر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قرآن کو نازل کرنے والی اللہ کی ذات جو سب سے عظیم ہستی، جس کے لیے ہم ہر اذان میں اللہ اکبر اے اللہ اکبر من کل شیء، وہ ذات ہر چیز سے ظاہری معنوی ہر اعتبار سے بڑی ہے۔ نماز میں بھی تکبیر انتقال کے طور پر اسی کو اللہ اکبر بار بار اللہ اکبر کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کے پاس علم، انسان کے پاس عمل، انسان کے پاس مال، انسان کے پاس طاقت، انسان کے پاس حسن و جمال، جب یہ چیزیں انسان کے پاس کچھ مقدار میں بڑھ جاتی ہے تو انسان میں کبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کبر کی بیماری کے لیے کہ کہیں اس نعمت کی زیادتی کی وجہ سے یہ متکبر نہ ہو جائے، اللہ بار بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کیا ہوں، میں مٹی سے بنا ہوا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کہیں پر قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کیا کس چیز کا گھمنڈ ہے تجھے اور کس چیز پر تو اترا رہا ہے؟ کیا مال و دولت اور منصب کے ملنے پر تجھے اطراحت ہو رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تو کیا ہے، ایک منی کے قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، جو کپڑے پر لگ جائے تو تیرے لیے اس کا دھونا لازم، جو بدن سے نکل جائے تو اپنے بدن کا غسل کرنا تجھ پر لازم، اس قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہ ماحول اس لیے بنایا تاکہ انسان بھی شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ نے سارے اسباب مہیا کیے، اس کے بعد بھی اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ انسان کی ناقدری ہے کہ انسان ناقدری کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا پہلا مقصد بیان کیا اس کی تلاوت۔ تلاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلاوت، قرآن کریم نے عربی زبان کو بہت ساری ایسی اصطلاحات عطا فرمائی جو قرآن کریم کے نزول سے پہلے تھی ہی نہیں اس معاشرے میں۔ تلاوت اور قراءت دونوں میں فرق ہے۔ قراءت کے معنی پڑھنا اور تلاوت کے معنی پڑھ کر سنانا۔ تلاوت کے معنی کیا آتے ہیں؟ پڑھ کر سنانا۔ یہ تو قرآن کا دیا ہوا معنی ہے، ورنہ قرآن کے نزول سے پہلے اس کا معنی کیا ہوتا تھا؟ تلا یتلو تلن و تلاوتن کے معنی پیدر پہ آنا۔ تو قرآن کریم کو پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھ کر سنایا بھی جاتا ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، ساری چیزیں عبادت میں شامل ہے۔ تو تلاوت کا لفظ اس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سنا جائے اور ایسے ہی پڑھا جائے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا۔ تو قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ جیسے آج ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ انگریزی سیکھنا ہے تو انگریزی سیکھنے کے لیے انگریزی میں سپیکنگ سیکھنی پڑتی ہے، تکلم سیکھنا ہے تو تکلم سیکھنے کے لیے کیا سیکھنا پڑتا ہے؟ کہا پروننسیشن کیا ہوتا ہے، کہ کون سے لفظ کو کیسے بولا جائے۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ پروننسیشن کیا ہے؟ میں نے کہا پروننسیشن کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے تجوید، کہ تجوید میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس حرف کو کہاں سے کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ اسی کو انگریزی کے اندر میں پروننسیشن کہتے ہیں کہ بھئی کس لفظ کو کیسے بولا جائے۔ تو جب ایسی زبان جس کا مقصد صرف دنیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقصد نہیں، اس زبان کے ایکسلنٹ کو سیکھنے کے لیے، پروننسیشن کو سیکھنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، تو اللہ کی وہ کتاب جس میں انسان کی ہدایت اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے، اس کتاب کو کما حق پڑھنے کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔ مگر بڑا افسوس ہے کہ اس امت نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش ایمان نہیں لا رہے تھے تو شکایت کی، اے اللہ
یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اگر میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کے درمیان آج آ جائے تو کتنے غمگین ہوں گے کہ یہ میری امت ہے جو نہ اللہ کے کلام کو پڑھتی ہے، نہ اللہ کے کلام کو سمجھتی ہے، نہ اللہ کے کلام کو سمجھاتی ہے، نہ اللہ کے کلام کے لیے ہونے والی محفلوں کے اندر میں حاضر ہوتی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ گانوں کی محفلوں میں بھیڑ لگا دیتے ہیں ہم، ناچ گانوں کی محفلوں میں اور جادو منتر دکھانے والے کی محفلوں میں بھیڑ لگا دیتے ہیں، مگر اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسی روگردانی، اللہ اکبر۔ بہرحال تو قرآن کریم کو صحیح طرح سے تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ لکھا ہے علماء نے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حضرت علی نے اس کی تفسیر کی ہے اَيْ وَجَوِّدْهُ تَجْوِيدًا، یعنی قرآن کو ایسا ہی پڑھا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پڑھا اور حضرات صحابہ کو سنایا، اسی انداز میں پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مگر آج امت کے ہر فرد کیا سمجھتا ہے کہ یہ قاری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اچھا بنا سوار کر پڑھ لے، اپنا کچھ کام نہیں۔ اپنا کام کیا ہے؟ موبائل لے کر بیٹھا رہنا۔ اپنا کام کیا ہے؟ تیری میری کرتے رہنا۔ اپنا کام کیا ہے؟ لوگوں کی ٹانگ کھینچتے رہنا۔ اپنا کام کیا ہے؟ لوگوں کی غیبت کرتے رہنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام دھندا رہا نہیں ہمارا۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسٹیج پر ہمیں تلاوت کی کتاب سے منسلک ہونا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر کرنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر ہمیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے، جیسا کہ حضرت مولانا نے بھی فرمایا کہ قرآن کریم کو سمجھنا یہ فتنوں کے دور میں امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف تلاوت یہ کار ثواب ضرور ہے، باعث برکت ضرور ہے، مگر فتنوں کے دور میں قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ البتہ قرآن کریم کو مستند تفسیر اور مستند علماء سے سمجھا جائے، قرآن کریم کو اپنے طور پر نہ سمجھا جائے۔ جب کسی ملک کے قانون کی کتاب کو 10 وکیل لے کر بیٹھتے ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی دفعات کو جب 10 جج لے کر بیٹھتے ہیں تو ہر ایک الگ الگ اس کا معنی نکالتا ہے، تو اللہ کی کتاب کو اگر بغیر قواعد کے اصول فقہ نہیں پڑھا، اصول تفسیر نہیں پڑھا، اصول حدیث نہیں پڑھا، فقہ نہیں پڑھا، کچھ معلوم نہیں ہے، اور دو چار لوگوں کے قرآن کے ترجمے لے کر بیٹھ گئے اور خود مفسر بن گئے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ضلالت اور گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان قرآن کو سمجھنا ہی چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر کے حلقات لگائے، وہ امت کو سورہ فاتحہ سکھائے کہ تم دن میں فرض اور واجب 20 رکعت نماز کے اندر میں 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جب اس کا معنی سمجھے گا وہ نماز پڑھنے والا تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ جب اللہ کی عظمت پیدا ہوگی تو پھر وہ اپنے گھر کے ماحول کو، خود اپنے ماحول کو تبدیل کرے گا۔ تو قرآن کریم سے زیادہ مؤثر انسان کے نفوس کے تزکیے کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کا تزکیہ کرے۔ انسان اپنے نفس کا تزکیہ، یہی انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ الجہاد الاکبر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی شیطان بنانے والا شیطان کا نفس تھا، ورنہ شیطان تو عبادت گزار تھا، مگر وہ شیطان کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کی مانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس تو برائی ہی کی طرف آمدہ کرتا ہے، لیکن انسان کا کام ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکے۔ لہذا اس بنا پر قرآن کریم کو کما حقہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کریم اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، تو یہی قیامت کے دن بچے ہمیں اللہ کے سامنے پکڑیں گے اور کہیں گے یہ میرا باپ ہے، میرے جہنم میں جانے کا ذریعہ یہی ہے۔ اس لیے کہ نہ اس نے مجھے قرآن پڑھایا، نہ اس نے مجھے دین سکھایا، نہ اس نے مجھے اخلاق سکھائے،
تو میں تو بڑا ہوا 15 سال کا، اس کے بعد مجھے پتا چلا، لیکن وہاں تک تو میری زندگی بگڑ چکی تھی اور اس کا ذمہ داری میرے والدین ہے۔ تو انسان کو اس دن افسوس کرنا پڑے گا۔ لہذا اس بنا پر ہم یہ سوچیں کہ ایک تو اپنے بچوں کو دین سکھائے، دوسرا ہمارے اوپر ایک خبط سوال ہے عصری تعلیم کا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہمارا بچہ پروفیسر بنے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ضرورت ہے، مگر دین یہ مقصد ہے، اور ضرورت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ مقصد کے لیے سب کچھ لٹایا جاتا ہے، ضرورت کے لیے سب کچھ نہیں لٹایا جاتا ہے۔ الضرورت تتقدر بقدر الضرورت، ضرورت کے ساتھ ضرورت کے بقدر منسلک ہونا پڑتا ہے۔ تو دنیاوی علم ضرورت ہے، مگر آج ہم نے دنیا کو مقصد بنا دیا اور دین کو ضرورت سے بھی نیچے لے کر آئے۔ یہ دین کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے تو بچپن میں مکتب سے منسلک کر کر، مدرسے سے منسلک کر کر دین سکھا رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اس کے دین کو بچانے کے لیے جس اسکول میں، جس کالج میں بھیج رہے ہیں، کیا وہاں پر میرے بچے کا دین محفوظ ہے یا نہیں، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ بچہ، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں اس کا دین محفوظ نہیں ہے اور آپ اس کو آگے نہیں پڑھائیں گے، تو آپ اس پر ظلم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ دار تو اللہ ہے، اللہ اس کو کہیں سے بھی کھلا دے گا۔ لیکن اگر ایمان کسی برے ماحول میں، برے ادارے اور اسکول میں جا کر اس کا ایمان ضائع ہو گیا، تو اس کی دنیا کے اندر میں کہیں بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا فتنہ ارتداد سے بچانے کے لیے ایسے اداروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے علماء کی نگرانی میں چلانا ضروری ہے، تاکہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے ضرورت کے بقدر، اور علماء کی نگرانی میں اسے چلایا جاوے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے۔ اگر وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہے تو اس کا ڈاکٹر انجینئر بننا نہ امت کے کسی کام کا، نہ اس کے والدین کے کسی کام کا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ ہمیں منسلک فرمائے، دین کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اطاعت